السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بلالا یؤذن بلیل فکلوا واشربوا۔ محترم مصلیان کرام، ظہر کی نماز کے بعد میں نے سحری کے فضائل کے تعلق سے باتیں رکھی تھیں، اور ضمناً میں نے اس کا بہترین وقت کیا ہوتا ہے وہ بھی بیان کر دیا تھا۔ اسی حصے کی ایک دوسری کڑی یہ بھی ہے، اور اس میں ہم الگ سے ایک چیز جانیں گے دین کو حاصل کرنے کی، دین کی سمجھ حاصل کرنے کی۔ پہلی چیز یہ کہ سحری کرنے کے وقت کے تعلق سے جب اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل کی حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، تو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں نے کالا دھاگا لیا اور سفید دھاگا لیا، اور دونوں دھاگوں کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر سونے لگا، کیونکہ آیت کے اندر بتایا گیا کہ جب تک سفید دھاگا کالے دھاگے سے ظاہر نہ ہو جائے، یعنی پتہ نہ چلنے لگے، تب تک تم لوگ کھاؤ پیو۔ اب میں تکیے کے نیچے رکھ کر سویا تو مجھے کچھ معلوم نہیں ہوا صبح تک کہ سفید دھاگا کالا دھاگا کیا ہے۔ تو صبح جب ہوئی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور اس کی تفسیر پوچھی کہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے، وضاحت کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خیط الاسود ہے، سفید دھاگا اور کالا دھاگا، تو سفید دھاگے سے دن کی سفیدی مراد ہے، اور کالے دھاگے سے رات کی تاریکی مراد ہے۔ اب اس کو الگ الگ روایتوں میں آپ پڑھیں گے اگر، تو کہیں صبح صادق ہے اور صبح کاذب ہے، کہیں فجر صادق ہے، کہیں فجر کاذب ہے۔ فجر کاذب یہ ہے کہ آدمی اس کے اندر کھانا کھا سکتا ہے، پانی پی سکتا ہے، یعنی سحری کرنے کا جو وقت ہوتا ہے۔ فجر صادق یہ ہے کہ جب فجر کی اذان دے دی جاتی ہے اور نماز فجر کا اصل وقت شروع ہو جاتا ہے طلوع آفتاب تک، تو یہ کیا ہے؟ فجر صادق ہے۔ یہ دونوں اوقات ہیں۔ تو اسی میں کہا گیا تھا کہ جب فجر کاذب ہو، یعنی تو اسی میں سحری کرو، کھاؤ پیو، لیکن جیسے ہی فجر صادق ہو کھانا پینا بند کر دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک بہترین سسٹم بنا دیا تھا۔ وہ سسٹم کیا تھا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کی باری تھی فجر میں اذان دینے کی۔ آپ روایتوں میں یہ بھی پائیں گے، میں ابھی سے بتا دے رہا ہوں کہ کہیں آپ کو یہ ملے گا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان دیں تب تم لوگ کھاؤ پیو، کہیں آپ کو یہ ملے گا کہ عبداللہ ابن ام مکتوم جب اذان دیں تب کھاؤ پیو۔ اس سے محدثین نے جو وضاحت کی ہے وہ یہ کیا کہ ان دونوں کی باری بسا اوقات بدلتی رہتی تھی، یعنی جو پہلے اذان دیتے تھے پھر دوسرا کوئی بعد میں دیتا تھا، جو بعد میں دیتے تھے وہ پہلے دیتے تھے۔ دو لوگ ہوتے تھے اذان دینے والے، عبداللہ ابن مکتوم، تو ایک روایت کے اندر ہے کہ عبداللہ ابن مکتوم جب اذان دیں تو کھاؤ اور پیو، اور جب بلال اذان دیں تو رک جاؤ مت کھاؤ، یعنی فجر صادق کا وقت ہو گیا۔ دوسری روایت کے اندر ہے کہ جب بلال اذان دیں تب کھاؤ پیو، اور جب عبداللہ ابن مکتوم اذان دیں تب کھانا پینا بند کر دو۔ یہ دونوں کی باری تھی اور باری بدلتی رہتی تھی۔ بہرحال ان دونوں کی اذان سے یہ تھا کہ جب پہلے اذان دی جائے گی تو اس کے بعد دوسری اذان کے درمیان تک آدمی کھانا کھا سکتا ہے، پانی پی سکتا ہے، جو بھی آدمی سحری کرنا ہو کر سکتا ہے، لیکن جیسے ہی دوسری اذان ہو تو اس کے بعد رک جانا ہے، نہیں کھانا پینا ہے۔ یہی سحری کا وقت ہے، دورانیہ ہے۔ دیکھیے آج کل گھڑیاں ہیں اور وقت معلوم کرنے کا بہترین اندازہ ہے لوگوں کے پاس، جاگنے کا بھی بہترین طریقہ ہے، لیکن صحابہ کرام کے دور میں، سلف صالحین کے دور میں یہ ساری چیزیں، ٹیکنالوجی اتنے ہائی لیول کا نہیں تھا۔ تو وہ لوگ جو نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں احادیث کے اندر کہ افق کے کنارے پر ایک سفیدی ہوگی جو بہت لمبی ہوگی، پھر دھیرے 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 وہ چوڑی ہوتی چلی جائے گی، اٹھتی چلی جائے گی۔ آج کل اگر آپ دیکھنا چاہیں، شہروں والے تو خاص طور سے تو یہ چیز نہیں دیکھ پائیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے
کہ رات بھر شہروں میں روشنی رہتی ہے، یعنی وہ کنارے تک پوری، بہت سارے شہروں میں تو اونچے تک روشنی رہتی ہے، ستارے تک دکھائی نہیں دیتے ہیں۔ امریکہ کے ایک نیوز کے مطابق امریکہ کے اندر کئی سارے لوگ آفس میں رات بھر کام کرتے رہے اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ مطلب ابھی رات ہے، تارے کیونکہ دکھائی نہیں دے رہے تھے، سب روشنی اتنی زیادہ تھی۔ تو آج کل یہ بھی ایک وجہ ہے کہ لوگ نہیں جان پاتے ہیں کہ اصل میں کون سا تارا کدھر سے نکل رہا ہے اور کہاں سفیدی ہے اور کہاں دائرہ بنا لے رہا ہے آسمان میں، یہ سب نہیں معلوم ہو پا رہا ہے۔ اور پڑھائی بھی جو ہونی چاہیے دین کے بارے میں وہ لوگ سیکھ نہیں رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا بھی کہ ہمارے اس درس سے ایک چیز یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ جب صحابی رسول کو کسی آیت کی وضاحت کا علم نہ ہو سکا تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح ہوتے ہی گئے اور اس آیت کی تفسیر معلوم کی، مسئلہ معلوم کیا۔ یہیں سے ہم اور آپ کو سبق ملتا ہے، ایک سیکھ ملتی ہے کہ اگر ہمیں بھی کسی حدیث کے بارے میں، کسی قرآن کی آیت کے بارے میں یا کسی بھی دین کے مسئلے مسائل کے بارے میں اگر معلوم نہ ہو، چاہے میں ہوں کوئی بھی ہو، تو اس کو اپنے بڑے عالم سے یا بڑے کسی پڑھنے والے سے، دین کا علم رکھنے والے سے معلومات حاصل کر لے، دریافت کر لے کہ اس کا کیا مسئلہ ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جو اللہ تعالیٰ کا صحیح حکم ہے یا صحیح جو فرمان ہے اس پر ہم من وعن ہو بہو سیم ٹو سیم عمل کر لیں گے۔ اگر ہم ایسے ہی اپنے من کے مطابق عمل کرتے رہے، اپنے حساب سے پڑھ کر عمل کرتے رہے کہ کتاب میں پڑھ لیں گے پھر اس کے بعد ایسا کر لیں گے، تو اس سے کیا ہوگا، کبھی کبھار آدمی گمراہ ہو جاتا ہے، نہیں سمجھ پاتا ہے اور اسی ناسمجھی میں پوری زندگی گزار دیتا ہے۔ تو ہم اور آپ کا طریقہ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ رمضان بہترین موقع ہے دین کو سمجھنے کا، قرآن کو سمجھنے کا، احادیث کو سمجھنے کا، اپنے اسلام کو سمجھنے کا، اس لیے اس پہلو پر بھی ہم اور آپ کو نظر رکھنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو توفیق دے کہ ہم کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزاریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ رب العالمین ہمارے روزوں کو، نمازوں کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔